بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحبوب میں روایت کرتے ہیں کہ جس رات حضرت ذوالنون مصری کا انتقال ہوا، کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغداد تشریف لائے ہیں۔ خواب میں ہر ولی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون مصری کی وفات ہوئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ دنیا دھاڑے مار کر روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کی خبر ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کسی مقام و مرتبے کے حامل تھے، مگر وہ دنیا سے جا چکے تھے، اور جب لوگ ان کے گھر پہنچے تو نور کے کلمات سے ان کی پیشانی پر لکھا تھا، کانا حبیب اللہ وماتا فی حب اللہ۔ اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا۔ اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اطراف و انکاف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے اور انہوں نے پر جوڑ کر سائبان بنا کر سایہ کر دیا۔ اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے ہی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اللہ نے بادلوں کے ذریعے سایہ نہیں کروایا بلکہ پرندوں کے ذریعے اسی طرح سایہ کروایا کہ ان پرندوں نے پروں سے پر ملا کر سائبان بنا دیا۔ نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا اور اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا۔ تین افراد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ایک نے بارش کی قلت کی شکایت کی کہ کافی عرصے سے بارش نازل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں اولاد کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا، کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے شکوہ کیا، زمین میں قحط پڑ گیا ہے، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی فرمایا کہ کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا، نواسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تینوں افراد مختلف شکایات لے کر آئے، مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ان کی بیوی لعنت کرنے لگتی اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی۔ کسی نے کہا، آپ دن رات کی اس جھجک سے طلاق دے کر قصہ ختم کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، طلاق تو جب چاہے دے دوں، مگر بات دراصل یہ ہے
کہ اس عورت کی جہاں بہت سی خرابیاں ہیں وہاں اس کے اندر ایک صفت بھی ہے کہ یہ وفادار ہے. اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال بھی جیل میں رہوں، مجھے یقین ہے میں گھر کے جس کونے میں اس کو بٹھا کر جاؤ گے، واپسی پر یہ وہاں ہی بیٹھی ہوگی اور کسی دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی.